سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مینڈیٹ جو آپ کو یہ کیسے ہوا کہ پچھلے الیکشن میں آپ بالکل واش آؤٹ ہو گئے تھے اور اس الیکشن میں آپ لوگ تیسری بڑی پارٹی بن کر ابھرے؟ اچھا کیسے نہ ہوتا، تاریخ بھی دیکھتے ہیں نا لوگ، اور پھر یہ کہ اس شہر کو کاش کہ کسی نے ہماری طرح آ کے اون تو کیا ہوتا نا۔ مجھے تو یہ حسرت ہی رہ گئی، کوئی ایم کیو ایم کو جینوئنلی ریپلیس کرنے کی کوشش تو کرتا نا۔ الزامات کی سیاست ہے تو ایم کیو ایم اور آپریشنز کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، جیلیں بھرنے سے، لوگوں کو اغوا کرنے سے تو آپ لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایسے ہوا کہ پچھلی دفعہ پالیسی نے ہرا دیا تھا، اب کی پالیسی ہمارے خلاف نہیں ہوگی، اگر ہمارے ساتھ نہیں تھی تو ہمارے خلاف نہیں ہوئی ہوگی۔ ووٹ پچھلی دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پولنگ بڑی شفاف ہوئی تھی لیکن کاؤنٹنگ ہوئی نہیں، تو اس دفعہ کاؤنٹنگ بھی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے نتیجہ آ گئے، بس اتنی مختصر بات ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی اور اس یہ تو ثابت بھی ہوئی ایک بعض جگہوں پہ۔ 2018 کے جو ہمارا اس وقت کا NA 232 ہے جو کہ ملیر اور شاہ فیصل پہ مشتمل ہے، اس کا نمبر کچھ اور تھا اس وقت ری کاؤنٹنگ میں ہمارا امیدوار جیت بھی گیا تھا، اناؤنس نہیں کیا گیا، اور باقی جگہوں پہ پھر ہمت ہی نہیں کی گئی کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کسی کو لانے کا مصنوعی طور پہ۔ تو مجھے نہیں لگتا ہماری قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی، ہم تو جنہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا پالیسی سازوں نے، وہ ہماری سیٹیں جتوا دیتے، ان کو فائدہ ہی ہونا تھا۔ تو بہرحال سارا کراچی جو لوگ جیتے تھے نا سلیم بھائی، وہ صبح حیران تھے کہ کیسے جیت گئے، وہ بھاگتے تھے، ان کو زبردستی کھڑا کیا گیا تھا، اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ اگلے ہفتے سے پریشان تھے۔ اچھا وہ یہ پھر جو آڈیو ٹیپ آئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے کامران ٹیسوری صاحب کی، اور اس میں اعتراف کر رہے ہیں؟ نہیں، اعتراف ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی ہے، تو وہ یہ بات یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے، یہ تو دونوں نے نہیں کہا ہے نا، انہوں نے تو کہا وہ ان کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کو کوٹ، وہ دیکھیں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں، وہ ہم نے رابطہ کمیٹی کو جو مذاکرات ہوئے تھے اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی مذاکرات میں پہلی بات کی طرف سے یہ آئی ہے، تو ہم نے ان سے کہا تھا اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں بلانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں لگتا ہے، لیکن آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، تو یہ اتنی سی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کراچی سے پی ٹی آئی کو ایک بھی سیٹ نہ ملے؟ تو کراچی کو پی ٹی آئی کو اس سے پہلے کراچی میں سے کون سی سیٹ ملی؟ اگر اس پالیسی والے وہ الیکشن کو الگ کر دیا جائے تو کب ملنی تھی اور کیوں ملتی؟ پی ٹی آئی کو تو کراچی کے لوگ نہیں ملے 18 میں الیکشن میں کھڑا کرنے کے لیے، اور کبھی ایک آدمی بھی نظر آیا پی ٹی آئی کا؟ ایون یہ جو معاہدہ کیا تھا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں سلیم بھائی، جو معاہدہ کیا تھا پی ٹی آئی سے ہم نے کہ K4 بھی بننا چاہیے، S3 بھی بننا چاہیے کراچی کو، یہ تو پی ٹی آئی ہم سے کہتی ہے بھائی تم ہارے ہوئے لوگ ہو، تم ادھر بیٹھو، کراچی کا معاملہ ہمارا معاملہ ہے، ہم بتائیں گے کراچی میں کیا کیا ہونا ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ تو اجنبی لوگ تھے، ان کو یقین ہی نہیں آیا آخر تک کہ وہ کراچی سے کبھی جیتے بھی ہیں، اسی لیے نظر نہیں آئے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ پی ٹی آئی جب ہمیں ہرا چکی تھی نا 2018 کے انتخابات کو، اگر آپ تسلیم کر لیں تو وہ کھڑی ہو جاتی نا کراچی کے وکیل کے طور پر، کراچی کے جینوئن نمائندوں کی حیثیت سے کہ بھائی آپ چھوڑ دیں، اب آپ کا یہ دکھ درد ہمارا دکھ درد ہے، کراچی کے مسئلے ہم حل کریں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں بولتے رہے کہ بھئی آپ نے جو کراچی سے وعدے کیے پورے کرے؟ بھئی آپ وزیر اعظم آپ کا تھا، ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے، صدر آپ کا تھا کراچی سے جتوایا ہوا، 3 وزیر آپ کے تھے جو کراچی سے جیتے ہیں، گورنر آپ کا تھا جو کراچی سے جیتے ہیں۔ بھائی ہم تو ایک کارنر بٹھا دیتے، بلکہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھے رہنے دیتے اور ختم کر دیتے ایم کیو ایم کو۔ اتنا کام کرتے آپ کہ لوگ ایم کیو ایم کو بھول جاتے۔